کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ جو بھی زیرو چیز ہے اس کو ایک دن فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں جو بھی جاندار چیز ہے اس کو فنا ہی فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہی بقا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ میں بھی اور آپ بھی اس بات کا تجزیہ کریں، کیا کبھی ہم نے اپنی بیوی سے موت کی بات کی ہے؟ اپنے بچوں سے ہم نے موت کی بات کی ہے کہ بچوں موت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو؟ بیوی سے کہا ہو یا بیوی نے کبھی خاوند سے کہا ہو کہ مرنے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ اگر آج ہماری جان نکل جائے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں منہ دکھا سکیں، یا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ آج اگر ملک الموت ہمارے پاس آ جائے، ہم اللہ کے دربار میں جب جائیں تو ہم شرمندہ ہوں؟ ایسے گھٹیا قسم کے ہم اعمال کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے، یا ہم ایسے عمل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رمضان کی راتوں میں لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، دن کے وقت تلاوت کرتے ہیں، کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں؟ یا ہم حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں، حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عقل مند آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ بھائی جان، آپ بڑھاپے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک ماہ کے ملک الموت ان کی جان قبض کر کے لے جاتا ہے۔ یہاں وہ فرشتہ تو کسی کی جوانی بھی نہیں دیکھتا، یہ نہیں وہ دیکھتا کہ فلاں اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بس ملک الموت کو جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ جان کو قبض کر کے لے جاتا ہے۔ تو موت کی ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ تو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ہے موت کو یاد رکھنا، ایک ہے موت کی تمنا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اما محسنہ، یا تو وہ نیکی کرنے والا ہے تو جتنی لمبی عمر ہوگی زیادہ نیکیاں کرے گا، اگر وہ برے کام کر رہے لعلہ یستعتب، شاید کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو اس لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے موت کی تمنا کرنی ہو تو پھر یہ وہ دعا کر لے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ جب تک میرا زمین کے اوپر زندہ رہنا بہتر ہے، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا، یا اللہ جب تو سمجھے کہ اب میرا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے، یا اللہ اس وقت مجھے موت دے دینا۔ تو شہادت کی موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ جس طرح میں نے بتایا موت کی آرزو ہم نہیں کر سکتے، لیکن شہادت کی موت کی تمنا ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کی کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یعنی شہادت کی موت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ شہادت کی موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ تو جو نیک بندہ ہے جب اس کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو طیبین وہ سلام پیش کرتے ہیں، بڑے پاکیزہ قسم کے فرشتے آتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، بڑے چمکدار چہروں والے، کفن من اکفان الجنہ، وہ جنت سے ہی کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو آپ کو، اللہ کا سلام ہو آپ کو، جنت کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ اور ملک الموت پھر اس کی جان کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نکالتا ہے، اور ہر فرشتہ پھر اس کی روح کو پکڑ لیتا ہے۔
آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر فرشتہ کہتا ہے کہ کتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ کس کا بیٹا آج فوت ہوا ہے، وہ اس کا نام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو فرشتے ہمارا نام لیں گے، ہمیں سلام پیش کریں گے، اور جو فاجر فاسق ہوتا ہے اس کو تھپڑ مار مار کے اس کی جان کو نکالا جاتا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر مارا جاتا ہے، اور فرشتے بڑے گندے قسم کے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور بڑی ڈرونی شکل میں آتے ہیں، ایسے آدمی کی جان کو نکالتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے ساتھ بغاوت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ کے دین کو تمسخر کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ تو فرشتے پھر تھپڑ مار مار کے بڑی تکلیف کے ساتھ ایسے بندے کی جان کو نکالا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نیک عمل کریں تاکہ جب ہماری جان نکالی جائے تو بڑی نرمی کے ساتھ ہماری جان کو نکالا جائے۔ پھر آگے قبر کا معاملہ ہے۔ مومن آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر پیار کے ساتھ اس کو دباتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں، برے آدمی کے پاس تو منکر نکیر بن کر آتے ہیں، اچھے کے لیے مبشر اور بشیر بن جاتے ہیں۔ آ کر فرشتہ کہتا ہے مر ربو کا، مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں کسی کی قبر پہ سجدے نہیں کیا کرتا تھا کہ مجھے آج جواب نہ آئے، میں نے تو صرف اللہ کو اپنا داتا سمجھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ فرشتہ کہتا ہے من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کون سا دنیا میں غلام محمد قادیانی لانتی کو نبی مانا کرتا تھا کہ میری زبان پہ آخری نبی کا نام نہ جاری ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو وہ آگے سے مومن کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ کے دین کے علاوہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا، آخرت کے اندر بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جب وہ یہ جواب دے دیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ جنت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، جنت سے اچھے وہ نیچے بھی اس کے بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر لا کر اس کے اوپر بھی بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی ہوا کو محسوس کرتا رہتا ہے، وہ راحت کو محسوس کرتا رہتا ہے، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو برا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کم 100 اس کے اوپر سام مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے نا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کبھی کس قبر کے اوپر سجدہ، کبھی کس قبر کے اوپر سجدہ، تو سوال کا جواب کیسے آئے گا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو پھر فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایسے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اگر پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی روئی کی طرح اڑنے لگے، اس کو مارا جاتا ہے، اور اس کے اوپر نیچے پھر جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، آگ اس کے اوپر نیچے بچھا دیا، اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجر فاسق آدمی کی قبر میں 100 سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اتنے زہریلے ہیں، اگر ایک سانپ ان میں سے قبر سے باہر منہ نکال کر پھونک مار دے تو ساری زمین کا سبزہ ختم ہو جائے، ایسے زہریلے سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے ہمیں پناہ پکڑنی چاہیے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے قبر آدمی کو روزانہ یاد کرتی ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنی قبر کو یاد رکھیں۔ اور جو آدمی چغلی کرتا ہے اس کو تو قبر میں بڑا سخت عذاب دیا جاتا ہے، اور جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو بھی بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ نہ تو کبھی کسی کی چغلی کریں، نہ کسی کا عیب نکالیں، اور جب پیشاب کریں تو اچھی طرح سے استنجا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیشاب آپ کے کپڑوں سے لگتا رہے، آپ کے بدن کے اوپر لگتا رہے، تو قبر میں بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے، خصوصی طور پر ایسے 2 لوگوں کو جو چغلی کرنے والے ہیں اور جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں شہادت کی موت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قبر ایسے اعمال جو ہمارے لیے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، ہماری قبر کے جو ظلمات اندھیرے ہیں وہ دور ہو جائیں، ایسے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، حشر کو یاد رکھیں، جہنم کی آگ کو یاد رکھیں، تاکہ کوئی بھی کام ہم کرنے لگیں ہماری قبر ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر خیانت کا کوئی معاملہ کرنے لگے ہماری قبر ہمارے سامنے آ جائے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، جہنم کی آگ کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کو، موت کو، حشر نشر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس بیان کو آپ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ بھی یہ میرا بیان سنیں وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، چغلی کرنے کی، غیبت کرنے کی، اس طرح بعض ایسے لوگ ہیں پیشاب کے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض پڑھے لکھے لوگ وہ باہر ہی بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہ تو پانی استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بہت سخت قبر میں عذاب ہوتا ہے ایسے آدمی کو جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا